بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کے پہلے لفظ معنی یعنی زبر زیر کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جیسے کہ نورانی قاعدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک لفظ کی پہچان ہو کہ اس میں اس لفظ کا مطلب کیا، اس سے کیا بنتا ہے، اسے جوڑ وغیرہ کر کے جو بنتے ہیں تاکہ ہمیں روانی آئے۔ اگر اس سپارہ پڑھنے کے بعد بھی یعنی اس قاعدے کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اما یتساءلون یعنی قرآن مجید کا آخری سپارہ اس کو پڑھیں۔ اس میں آپ پہلے تو جوڑ سے، اگر آپ نے وہ سپارہ جوڑ کے ساتھ سمجھ لیا کہ جوڑ کرنے سے یہ لفظ بنتا ہے تو آپ پورا قرآن مجید آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک ایک چیز کو آپ نے ایک دفعہ دل لگانا ہے۔ اگر آپ نے دل لگا لیا تو اس کی پھر آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ کیسے رکھتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے پڑھتے ہیں کل کل کاف اسلام کل کل، یعنی ہم پہلی دفعہ جوڑ کریں گے، پھر جب بھی ہمارے زندگی میں جب بھی قرآن مجید کے لفظ سامنے آئیں گے تو ہم ڈائریکٹ کریں گے کل، یعنی اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یعنی کہ جو لفظ آپ کو یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں کہ یہ لفظ بنتا کیا ہے۔ نورانی قاعدہ میں یہی تو بتایا جاتا ہے، اس سے یہ لفظ بنتا ہے، اس سے یہ لفظ یہ بنتا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح اچھی تلفظ کے ساتھ اچھی طرح سیکھ لو گے تو میں اس چیز کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پورا قرآن مجید زبردست صاف لفظی معنی میں اور زبردست سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ محنت، ہر چیز محنت مانگتی ہے، اگر محنت کے بغیر کرو گے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ آپ بھی عمل کرو گے، اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے بتاؤ کہ اس طرح قرآن مجید کو دل لگی سے پڑھو، اور قرآن مجید کو جب بھی پڑھو تو سکون سے، اخلاق سے، کیونکہ یہ دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ سارا جہان کا اس کے اندر، اس کے خلاصہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آنے والے وقت میں ہم پر کوئی مسئلہ مصیبت جو پیش آتی ہے تو ہم اس سے سب سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے سب کچھ بتا دیا ہمیں، تو اس کو ادب احترام سے کھولو، اور جتنی قرآن مجید کو ادب دو گے اتنا آپ اس کو بلند مرتبہ پاؤ گے۔ تو آپ اس چیز پہ عمل بھی کریے گا اور اس پیغام کو آگے سے آگے جاری رکھیے گا انشاءاللہ۔ والسلام، دعاؤں کی درخواست ہے۔